نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام کو بیان فرمایا تھا۔ تو بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے اور آپس کی منافرت منازعت کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اب وہ بچے کے دودھ پلانے کا حکم، بچے کی پرورش کا کیا حکم ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ طلاق کی آیات کے درمیان دودھ پلانے کا حکم آیا ہے، لیکن یہ ہر طرح کی خواتین کے لیے ہے، چاہے وہ مطلقہ ہو یا وہ منکوحہ ہو، نکاح کے اندر ہو، ہر طرح کی خواتین کے لیے یہ حکم ایک جیسا ہی ہے بچوں کو دودھ پلانے سے متعلق۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ دیکھ لیں کہ والوالدات وعلی المولود لہو، مولود لہو جہاں پر بھی آئے گا اس سے مراد باپ ہوگا، اور والدات یہ والدہ کی جمع ہے، اور مائیں یرضعنا دودھ پلائیں گی، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی کاملینی، حول کہتے ہیں ایک سال کو، حولین کا مطلب 2 سال، کاملین مکمل۔ لمن ارادہ جس کا ارادہ ہو، ان یتم کہ پورا کرے، الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت۔ تو اس آیت کے حصے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماں پر اخلاقی طور پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائے۔ یعنی اگر بالفرض ماں کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یا ڈاکٹرز نے اس کے دودھ کو بچے کے لیے موافق قرار دیا ہے یا موافق قرار نہیں دیا، اگر موافق قرار نہیں دیا تو اس کے علاوہ اگر کوئی صورت ہو، اگر موافق قرار دیا ہے تو پھر دودھ پلانا ماں پر اخلاقاً کیا ہے، واجب ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ حولینی کاملین، 2 سال تک وہ دودھ پلائے گی۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حولینی کاملین 2 سال تک دودھ پلانا یہ لازم ہے، اور اس 2 سال کے اندر ہی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم مدت رضاعت کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مدت رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال ہے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ بچے کے حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت وہ 30 مہینے ہے، اور 30 مہینے 2.5 سال بنتے ہیں۔ لیکن اس آیت کے اندر ہے حولین کاملین، 2 سال مکمل۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت وہ کتنی ہے؟ 2 سال ہے۔ اس کو تطبیق یوں دی گئی ہے کہ 2 سال تک دودھ پلانا تو اخلاقاً شرعاً لازم ہے کہ وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، لیکن اگر بالفرض دیکھیں کہ بچے کو فوراً سے دودھ چھڑا کر وہ روٹی پہ نہیں لگایا جا سکتا، دوسری چیزوں پر نہیں لگایا جا سکتا، تو آہستہ آہستہ اس بچے کو دودھ کے ساتھ دوسری غذا پر لانے کے لیے 6 ماہ درکار ہیں، تو لہٰذا وہ 6 ماہ مزید اس کے ساتھ ایڈ کیے جائیں گے، تو وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس طرح پھر وہ 30 مہینے مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن جس طرح ان 2 سالوں کے اندر دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اسی طریقہ سے اگر کسی خاتون نے بچے کو اس کی 2.5 سال کی عمر تک دودھ پلا دیا تو اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، وہ بھی غذا کا حصہ ہی ہوگا۔ حرمت رضاعت بنیادی طور پر وہ غذا کی وجہ سے ہی ہے، تو 2 سال کے اندر اگر کسی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو وہ بھی اس کی ماں بن جائے گی، رضائی ماں بن جائے گی، تو اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں جن کا ارادہ ہو کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کریں۔ وعلی المولود لہو، مولود لہو کا مطلب کیا ہے؟ باپ، اور باپ پر رزقہن ان کا نفقہ، وکسوتہن اور ان کا کپڑا،
لباس بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی بالفرض اگر اس خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے تو بچہ چونکہ ماں کی گود میں ہے، تو اب ماں کی گود میں جانے کی وجہ سے وہ ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو دستور کے مطابق اس ماں کو اس کی اجرت دی جائے گی۔ اور اجرت کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس کا نان نفقہ، اس کے کھانے پینے کا خرچ اور اس کے لباس کا خرچ جو بھی ہوگا وہ اس کو ادا کیا جائے گا۔ لا تکلف، نہیں مکلف بنایا جاتا، نفساً کسی کو، الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالمعروف کا لفظ استعمال فرما دیا کہ دستور کے مطابق اس کا کھانا، اس کا لباس اس کے ذمے ہوگا، یعنی خاتون جو ہے وہ اپنی یا اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس سے مطالبہ نہیں کرے گی کہ دیکھو کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو لہٰذا مجھے اس طرح کا کھانا دو، مجھے اس طرح کا لباس چاہیے، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ بالمعروف دستور کے مطابق۔ یعنی اگر بالفرض وہ خاتون اس کے نکاح میں ہی ہوتی تو جو اس کو کھانا دیا جاتا یا جو اس کو لباس پہنایا جاتا تو ویسا ہی اس کو وہاں پر بھی دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تضار، نہ تکلیف دی جائے، نہیں تکلیف دی جائے گی، تکلیف دی جائے گی والدتن ماں کو، بولدیہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ ہی، مولود لہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر باپ ہے، اور نہ ہی باپ کو بولدیہ اس کے بچے کی وجہ سے۔ تو یہ اصول اللہ تعالیٰ نے ایک بیان فرما دیا۔ اب دیکھیں کہ ماں کو تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بچہ رکھ لیا جائے، یا یوں ہے کہ بھی بچہ اس کا ہے، اس کے پاس ہے، اس نے تو دودھ پلانا ہی پلانا ہے، اور اس کو اس کی اجرت نہ دی جائے، اس کو نفقہ نہ دیا جائے، اس کو لباس نہ دیا جائے تو ماں کو تو تکلیف ہوگی۔ تو ماں نے تو اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو پالوں گی، اس کو دودھ پلاؤں گی۔ اب باپ کی طرف سے اس کو نان نفقہ نہ دیا جانا یا لباس کا نہ دیا جانا تو یہ ماں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اسی طرح ولا مولود لہ بولدی، اور باپ کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ ماں مثال کے طور پہ ضد کر دیتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلاتی، جاؤ کہیں اور سے اس کو پلا لو۔ اب باپ وہ جو بچہ جو ہے اب ماں سے مانوس ہے، اور فوراً سے اس سے لے کر کسی اور کو دے بھی نہیں سکتا۔ اب باپ مجبور ہو جائے گا، اس کی منتیں کرے گا، منت سماجت کرے گا، بھئی تم اس کی ماں ہو، پہلے تم اس کو پلا رہی ہو، کسی اور کا دودھ دیں گے، شاید وہ اس کو موافق آئے نہ آئے، بیمار نہ ہو جائے، تو وہ اس کی منت سماجت کرے گا۔ تو اب باپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی، تو بالمعروف جو دستور کے مطابق معاملہ ہے اس کے مطابق چلتے رہیں گے۔ وعلی الوارث، اور وارث پر، مثل ذالک اسی کی مثل ہے۔ اس ایک آیت سے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بیان فرمایا کہ اگر بالفرض بچہ پیدا ہوا، اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، یعنی باپ فوت ہو گیا، اب وہ بچہ پیدا ہوا ہے، اب اس کا نان نفقہ کس کے ذمہ ہوگا، اس کا خرچ کس کے ذمہ ہوگا؟ تو وعلی الوارث، وارث سے مراد یہ ہے کہ باپ کا وارث یہ بیٹا ہی بن رہا ہے، تو لہٰذا اس بچے کے مال سے ہی لے کر اس بچے پر خرچ کیا جائے گا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ بچہ فوت ہو جاتا ہے، یعنی جس کا باپ وہ وراثت چھوڑ کر گیا، وہ اس بچے کے نام لگ گئی، اب اس کا اگر یہ بچہ فوت ہوتا ہے تو پھر اس کے بھی تو وارث ہوں گے نا، تو جو اس کے وارث ہوں گے ان کے ذمہ لازم ہے کہ اس بچے کی پرورش کروائیں، اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ جس کو نفع ملتا ہے نقصان کی ذمہ داری بھی اسی پر آتی ہے، جس کو نفع حاصل ہوگا تو چٹی بھی اسی کے ذمے۔ اب بالفرض اگر یہ بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو نان نفقہ ہے وہ اس کے بھائیوں کے ذمے آئے گا، بہنوں کے ذمے آئے گا، اس کے
جو ہے وہ چچاؤں کے ذمے آئے گا. وعلی الوارث مثل ذلک، تو جو اس کے وارث بن رہے ہیں، اس بچے کے وارث بن رہے ہیں، تو وہ اس بچے کا نان نفقہ وہ اس کی ماں کو ادا کریں گے. وعلی الوارث مثل ذلک، اس بچے کے جو وارث ہوں گے تو ان پر وہی جو نان نفقے کی ذمہ داری ہے، لباس کی ذمہ داری ہے، اجرت کی ذمہ داری ہے، وہ ان پر آئے گی. فَإِنْ أَرَادَ، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں فصالاً دودھ چھڑانے کا، ان ترازم منہما آپس کی رضامندی سے، وتشاور اور آپس کے مشورے سے. فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں. یعنی بالفرض ماں باپ اگر یہ دونوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بچے کو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا لیا جائے، دونوں کی رضامندی ہے، کیونکہ اگر ایک کی رضامندی ہوگی تو پھر باپ کو تکلیف ہوگی یا ماں کو تکلیف ہوگی. اگر دونوں کا فیصلہ ہے کہ ہم بچے کو دودھ چھڑا لیتے ہیں، اور شاید اس وجہ سے کہ بچے کے لیے دودھ موافق نہیں، یا یوں بھی کہ اس کو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوا لیں تاکہ یہ دوسری غذا پر لگے، تو فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر وہ دونوں اتفاق سے فیصلہ کر لیتے ہیں، آپس کی رضامندی سے، آپس کے مشورے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دودھ چھڑا لیا جائے، تو فلا جناح علیہما، پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہیں سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر دونوں کا مشورہ یہ ہو جاتا ہے کہ 2 سال سے زائد لے کر بھی چلتے ہیں تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بچے کو 2 سال کے بعد فوراً سے دودھ چھڑوانا بسا اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا، تو وہ جو اگلا 6 مہینے کا ٹینیور ہے وہ اس لیے دیا جائے گا کہ بچے کو دودھ کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری غذا بھی ساتھ شامل کر دی جائے. تو فلا جناح علیہما، پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو ان کے تسترضعوا اولادکم، دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو. تسترضعوا کا مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے کے لیے کوئی انا رکھ لو، کوئی خاتون جس کو تم مناسب سمجھتے ہو. اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم اس سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی کوئی ایسی وجہ ہے کہ جو شرعی طور پر وجہ ہو کہ ماں بچے کو دودھ نہ پلا سکتی ہو، ماں کمزور ہے، یا کوئی اور وجہ دودھ اس کا موافق نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اگر تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم پھر کوئی انا رکھ لیتے ہو جو اس بچے کو دودھ پلائے، تو فلا جناح علیکم، پھر بھی کوئی گناہ نہیں. یعنی اس میں ایک دوسرے کو تکلیف دینا مقصود نہ ہو، ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ ہو، تو کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم، جب تم سپرد کر دو، ما آتیتم، جو تم نے دیا، بالمعروف، دستور کے مطابق. یعنی اس خاتون کی اجرت جو ہے، جو دستور کے مطابق تم نے طے کر لی ہے کہ تم ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ اور ہم آپ کو اس کے عوض میں اتنے پیسے دیں گے، اتنی اجرت دیں گے. جب اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب جو تم نے طے کیا تھا وہ تم نے ان خواتین کو اس خاتون کو دے دیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے کہ اگر تم بچے کو کسی دوسری خاتون سے دودھ پلاتے ہو اور پھر اس کی اجرت نہیں دیتے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام معاملہ ہو جائے گا، یہ تو ناجائز ہو جائے گا. تو اگر اس کی اجرت دے دیتے ہو تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، جو کام تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والے ہیں. یعنی بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ بلکہ بسا اوقات کیا یوں ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے،
تو اس بچے کا اور ماں کا آپس میں محبت کا تعلق بھی بنتا ہے، وہ اس کے ساتھ اسی طرح شفقت اور مہربانی سے پیش آتی ہے جس طرح کہ ماں ہوتی ہے، تو تم اس کی اس محبت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ کہ تم اس کی اجرت میں سے کمی کر دو، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو، جو اجرت تم نے اس سے طے کی تھی تم اس کو پوری اس کی اجرت وہ ادا کرو، اور تم یہ جان لو کہ جو تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکام پر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ آج سے ہم آپ کا سوال اس نام سے ایک سلسلہ بھی شروع کرنے والے ہیں، تو آپ کے جو سوالات ہوں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔